السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، پنجاب کی سیاست میں اس وقت سب سے زیادہ نام جو زیر بحث ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ ایک طرف عوامی منصوبے، نئے ادارے اور ترقیاتی اقدامات کا سلسلہ ہے، اور دوسری جانب انسداد تجاوزات آپریشن، سخت انتظامی فیصلے اور انتہا پسند مذہبی جماعت کے خلاف کارروائیاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز کی یہ اقدامات عوامی حمایت بڑھائیں گے یا ان کی سیاسی مقبولیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اسی دوران پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ کشمکش چلتی رہتی ہے، کبھی یہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی تھوڑا بہت ان کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور خود مریم نواز صاحبہ کے سخت بیانات بھی سیاسی ماحول گرما دیتے ہیں۔ اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے تجزیہ کار میاں عبدالوحید صاحب نے، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہے قادر مدوخیل صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میاں وحید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو منصوبے جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، نئے جو ادارے ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوامی خدمت کے آئے دن منصوبوں کا افتتاح ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں اور پنجاب کے عوام جو ہے وہ خوشحال ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا بہت، الوی صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی سی ایم ہے وہ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں پنجاب کی خدمت جو ہے بھرپور انداز میں کروں، کیونکہ ان کے پیشے رو ان کے والد صاحب نے بھی پنجاب میں 3 بار چیف منسٹری کی ہے، اور ان کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب بھی، انہوں نے بھی پنجاب میں بڑی دھڑلے سے چیف منسٹری کیا ہے۔ اب یہ اس سے بڑھ کر نکلیں تو پھر ان کا وہ قد کاٹ نکلے گا، تو وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں جو ہے پنجاب کے اندر سے کوئی ایسے منصوبے لے کے آؤں، اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور کام کرنا بھی چاہتے ہیں، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اب بیوروکریسی کے اندر میں جس طرح سے ان کی ان کے والد صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی جس طرح سے گرپ تھی، تھوڑے معاملات ان کے اس طرح سے گرپ مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح سے میں نے دیکھا ہے تجاوزات کے اندر انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بلا شبہ وہ بڑے ہی زبردست ہیں، اور اس کو انہوں نے فالو اپ کیا ہے، اور وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک کمیٹیاں ایسی بنائی ہیں کہ جو اس کو فالو اپ کرتی رہیں، اور وہ تاکہ اس کے ثمرات جو ہیں دیر تک اس کے رہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن بھی آگے انہوں نے وہ بھی اس کو اناؤنس کر دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہے، اور اس پہ تو ساری جماعتیں گھبراتی تھی لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے میں، سمجھ نہیں آتی تھی، اور چونکہ یہ جو نظام ہے لوکل باڈیز کا، یہ سوائے یہ پی ایم ایل این کے کسی اور کو یہ سمجھ آنا بڑا مشکل ہے، اور ان کی یہ گرپ ہے کیونکہ اس معاملات میں انہوں نے کئی دفعہ پنجاب کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ اس پہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور چونکہ اس کے ثمرات پارٹی کو اس سے ہوئیں گے، لوکل باڈیز کو جب یہ نظام انہوں نے ٹھیک کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فیصل جمیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل جمیل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح صاحب آ رہی ہے۔ ہاں جی، اچھا فیصل جمیل صاحب، یہاں پروگرام میں اس وقت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو عوامی منصوبے آ رہے ہیں، نئے ادارے بن رہے ہیں اور ترقیاتی اقدامات ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی افتتاح یہاں لاہور میں ہوتے ہیں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اس کے ثمرات جو ہیں عوام تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ تمام منصوبے جن کے یہاں پہ اعلانات ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ جو ہے وہ عوام تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ الوی صاحب۔ الوی صاحب، ایک تو یہ آپ نے جو بات کی ترقیاتی منصوبے اور ترقیاتی کام اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے، تو یہ پچھلے 1 سال کے اندر جتنا پنجاب کی عوام کا انہوں نے برکس نکالا ہے، آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسانوں کے حالت زار دیکھ لیں، آپ تعلیم یافتہ جو محکمہ صحت ہے اس کے حالات دیکھ لیں، آپ محکمہ تعلیم کے حالات دیکھ لیں، آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حالات دیکھ لیں، آپ جناب پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں،
آپ پنجاب میں ماروا عدالت قتل کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو پنجاب کی اصل حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. اگر ٹک ٹاک دیکھنی ہو اور منصوبے جو سابقہ منصوبے تھے جو عمران خان دور کے تھے ان کو نیا رنگ روغن کر کے ان کے نئے بینر لگا کے اگر وہ منصوبوں کے اوپر ایک ہوا میں منصوبے جو بنے ہوئے ہیں ابھی جو یہ بنا رہے ہیں ان کی افتتاح دیکھنے ہو تو دیکھنے کو تو بڑا اچھا ہے, لیکن جہاں پر گراؤنڈ کی بات ہے گراؤنڈ میں آپ کی غربت کا لیول اور نیچے آ چکا ہے, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. آج پنجاب کی تاریخ میں جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جو صحت کی سہولیات ہے, جو کسان جو پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے جو حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کی کیا خدمت کی ہے. پنجاب کے ساتھ سوائے ظلم کرنے کے, پنجاب کی عوام کا حق لوٹنے کے اور اپنے لندن میں فیئر فیئرز بنانے کے علاوہ میرے تو نہیں خیال کے یا کوئی کام انہوں نے کیے ہوں. اور جہاں بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی تھی تو بلدیاتی انتخابات سے تو یہ خود بھاگ گئے. آج الیکشن کمیشن نے ابھی کچھ دیر پہلے 4 ہفتے کی مزید مہلت دے دی. اگر بلدیاتی الیکشن میں تو ان کو کہتا ہوں یہ کرائیں اور دسمبر میں کرائیں, ان کو آٹے اور دال کا بہت چینی پتہ لگ جائے گی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل بھی صاحب, قادر مدوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. قادر مدوخیل صاحب مکالمہ میں خوش آمدید. قادر مدوخیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے سندھ حکومت بھی کوئی اسی طرح کے اقدامات کر رہی ہیں جیسے پنجاب کے اندر آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ نئے سے نئے منصوبے جو ہیں ان کا افتتاح کیا جاتا ہے, نئے سے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں, تو کیا سندھ حکومت بھی اسی طرح کے کوئی منصوبے لا رہی ہے عوامی خدمت کے؟ بہت شکریہ علوی صاحب. اللہ نہ کرے کہ سندھ حکومت ان جیسے منصوبے لائے جہاں صرف الیکٹرک بس سروس کی آفیشیل آپ کو فگر بتا رہا ہوں 1 ارب روپے پبلسٹی کے لیے رکھے ہوئے. یہ آپ کو آفیشیل پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس سے پہلے جو 60 پیج کے اخبارات اور یہ جو کیا میں نام دوں یلو جرنلزم کو, یہ جو ٹی وی چینل ہے 2 منٹ بعد جو اشتہارات آ رہے ہیں, تو یہ پیسے پاکستان کے ہیں جو بھیک مانگے ہوئے پیسے ہیں یا کوئی کمائی کے پیسے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے کہ پیپلز پارٹی نے جو اسپتالوں کا جال بچھایا ہے SICVD NICVD وہ سندھ کے ہر ضلع میں موجود ہے. اور میرے اور شہباز شریف اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کے ایریا میں ابھی 6 مہینے پہلے وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیے, جو پورے بلوچستان سے اور یہ سندھ سے اور باقی جگہ سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. یہاں اگر آپ گمبٹ ٹراما سینٹر دیکھ لیں جو پورے پاکستان میں واحد سینٹر ہے جو 1.5 کروڑ کا علاج فری ہوتا ہے, اور پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک امریکن خاتون بھی آئی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے جو انتظامات دیکھ لیں, چاہے پولیو ورکرز کا دیکھ لیں یا بے نظیر انکم سپورٹ کا دیکھ لیں, ایک لاتعداد گرین بس سروس جو شہباز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا, بیچ میں PTI کا دور ہو گیا اور آج تک وہ ختم نہیں ہو سکا. K4 منصوبہ پانی کا جو 25 سال پہلے شروع ہوا اور پچھلے PDM کے دور میں بلاول صاحب نے شہباز فیڈ سے ان کا افتتاح کرا ہے, اس کو لقب دیا ہے شہباز فیڈ, مگر نہ جانے شہباز فیڈ کی بریکیں کان لگ گئی ہے. اس سال وابڈا نے 40 ارب روپے مانگے تھے اور دیے صرف 3 ارب جو کہ تنخواہوں میں پورے نہیں ہوں گے. تو اسی طرح K5 منصوبہ میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص کا جو حلقہ ہے وہاں K5 منصوبہ ہم نے بنایا تھا, سب چیز منظور ہوئی کہ این ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں 12 ارب 72 کروڑ کا 100 MGD کا لین کینال دیا ہے ہب ڈیم سے, اور 100 MGD جو پرانا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں, ریپیرنگ اس کا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ٹک ٹاک والے پروجیکٹ ہے ان کا پول تو کھولے گا جب یہ کوئی اور حکومت آئے گی اور یہ سارے فائلیں ادھر ادھر جائیں گے, تب جا کے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کام کرے. آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب سے جو لوگ سیلاب آئے اور ابھی کل جا کے انہوں نے چیک تقسیم کیے, اور آپ جھوٹ اور فراڈ کا اندازہ چلیں وہ بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی تو کام کرنا پڑتا ہے. چلے وہ کہتے ہیں میں کرتی ہوں کام تو اسی کی ٹک ٹاک بنتی ہے, اگر میں نہ کروں تو نہیں کرتے. چلو الوی صاحب یہ ٹک ٹاک ان کو ہی مبارک ہو, ہمیں یہ ڈرامہ بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم پریکٹیکلی کام کریں. اور یہ بتاؤں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے جو ان کے ساتھ تلخی ہماری آئی, ہم نے وفاق کو مشورہ دیا تھا اور برا مانا مریم نواز صاحبہ نے, اور جہاں دھمکی گالی گلوچ انگلیاں توڑ دیں گے, جو بھی جو زبان تھا جو لہجہ استعمال کیے وہ ان کے تربیت کا جو نا وہ نشانی ہے. میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے,
सर्वे बता रहा है 60 से 70 लाख लोग जो है ना वो मुतासिर है। सही। और मरियम बीबी ने कहा कि मैं 10 लाख फी कस दूंगी। जी बिल्कुल, और कल वादा किया है। सुन ले, तो जुमला मुकम्मल करे। कल चंद लोगों को जो उन्होंने चेक दिए है और उस साथ में ऐलान किया कि 100 अरब यानी 1 खरब देंगे। अब आप मुझे बताओ, मैं 60-70 लाख लोगों को भी नहीं शुमार करूं, मैं 25 लाख लोगों का अगर मैं शुमार करूं तो 25 लाख लोगों के हिसाब से आता है 62 खरब 50 करोड़ रुपए। और अगर आप कहते हैं नहीं जी फर्क नहीं, इसको 5 घराने पे कर लो, तब भी 5 खरब रुपए ऐलान किया था। 100 अरब का 1 खरब, वो भी पता नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो बाबा ये ड्रामाबाजी हमें तो नहीं आता है। चले आगे बढ़ते हैं, जरा मियां साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मियां साहब, ये जो लैपटॉप स्कीम है और इसके अलावा बहुत सारे अवामी खिदमत के मंसूबे हैं, इस हवाले से हम ज़रा तफसीली बातचीत करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे।